الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: يا رسول الله. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: حاضرین جمعہ، ہر قسم کی مدح و ستائش اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ جس نے ہمیں ایک ایسا قائد، ایک ایسا رہبر عطا کیا کہ جس کی کوئی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی، اس قائد، اس رہبر کا نام ہے سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، اماموں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے من وعن جو پیغام اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا، اس پیغام کو بالکلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ایک چیز واضح کر کے بیان کر دی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا: الا حل بلغت، میرے ساتھیوں بتلاؤ کیا میں نے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ آواز آئی: ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا دیا ہے، جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے کر دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور کہا: اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، اے اللہ گواہ رہنا اس بات پر گواہ رہنا، یہ جمع غفیر ہے، میں نے تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، جو ذمہ داری تھی میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں جو رب نے دی تھیں سب کچھ بیان کر دیا، کھول کھول کر کے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی، نہیں بتائی ہیں، تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو گواہی دی تھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام اور جو ہے بہتان تراشی ایک بہت بڑا الزام ہے۔
اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول دے، آپ پر الزام لگائے، تو اس کا انجام اچھا نہیں۔ خیر، ہم نے شروع میں قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ سنیے گا مسئلہ بھی ایک ایک چیز ہم واضح کریں گے انشاءاللہ۔ جس نے میری اطاعت کی، پتہ یہ چلا کہ ہمیں کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے بلکہ اللہ کی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرے نقش قدم پر چلا، میری تابعداری کی، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اور جو میری نافرمانی کرے، جس نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑ دے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے ہی میرا انکار کیا ہے۔ ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ کچھ صحابہ کرام، دیکھیے گا میں کس طریقے سے بتلاؤں، غور سے سنیے گا، سمجھنے کی بات ہے، پھر جو ہے فیصلہ کیجئے گا کہ کوئی بھی عمل جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، نہ کیا ہو، نہ کر کے دکھایا ہو، اس وقت تک اس کام کو انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ سب عبادات میں، جتنی عبادات ہیں دنیاوی معاملات میں اصل حلت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی اصولیات کر لیجئے، عبادات جتنی ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل موجود نہ ہو، اس کے کرنے کی دلیل موجود نہ ہو۔ ساری عبادتیں توقیفی ہیں، تحریمی ہیں، ساری عبادتیں حرام ہیں جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل موجود نہ ہو۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ہو، کھانے پینے میں ہو، پہننے میں ہو، لباس وغیرہ میں ہو، یہ اس میں جو ہے یہ عبادت نہیں، یہ دنیاوی معاملات۔ اس میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، مباح ہیں، آدمی یوز کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل موجود نہ ہو، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل موجود نہ ہو، یعنی وہی چیز وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے جس کے بارے میں دلیل موجود ہے کہ یہ چیز حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ دیکھیے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، ازواج مطہرات کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے پوچھا، تو کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، کہاں ہم ایک جو ہے عام انسان ہیں۔ بھائی آپ کا مقام ہی کچھ اور ہے، آپ کو رب نے جو ہے نبوت کے عہدے اور منصب پر جو ہے آپ کو سرفراز کیا ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ کا مقام کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں۔ تو انہوں نے کم سمجھتے ہوئے یہ عہد و پیمان کیا، کہا کہ میں مسلسل روزے رکھتا چلا جاؤں گا، افطار نہیں کرنے کا، میں افطار نہیں کروں گا، مسلسل کانٹینیو روزے پر روزہ رکھتا چلا جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ روزہ رکھنا عبادت ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہے روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، ہے عبادت یا نہیں ہے؟ ہے عبادت۔ تو اس نے کہا کہ میں کانٹینیو روزہ رکھتا چلا جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات سوؤں گا ہی نہیں، اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، ہے نا عبادت؟ غور سے سنیے گا، عبادت ہے، سمجھ رہے؟ پوری رات میں عبادت کرتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، جب شادی نہیں ہوگی تو بیوی بچے نہیں ہوں گے تو میں کھلے طور پر جو آزاد طور پر اللہ کی بندگی کر سکتا ہوں۔ یہ تینوں لوگ اپنی اپنی بات کہہ کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ کو بتایا گیا تو آپ گئے ان کے پاس، آپ نے پوچھا ان سے،
تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم نے یہ بات کہی ہے، ہم نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، انی واللہ لا اخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا میں ہوں۔ اب جو شخص فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اب جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑ دے، میں وہ شخص جو ہے مجھ میں سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے نا۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، سن رہے ہو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، بیویاں ہیں ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اب جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑ دے، میری سنت سے اعراض کرے، سنت فلیس منی، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اماموں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کام کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر مہر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو کیا آپ وہ کام انجام دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتلایا کہ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، عبادت ہے نا، عبادت کرنا، یہ سارے کام اچھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ طریقہ آپ کا غلط ہے۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، بیویاں ہیں ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں، جو میرے سنت سے میرے طریقے سے منہ موڑ لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح کلیئر بتلا رہی ہے کہ وہی عمل قابل قبول ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے، باقی اس کے علاوہ اگر کوئی ہٹ کر کے کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم سنت رسول نہیں کہیں گے، وہ کوئی اور چیز ہوگی، سمجھ رہے، وہ کوئی اور چیز ہوگی۔ میرا کہنے کا جو مقصد ہے، میرا کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک مسئلہ جو کہ سنت نبویہ سے ثابت ہوتے ہوئے بھی آدمی اس بات پر اڑ جائے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ چیز موجود ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے ہوئے بھی آدمی یہ کہے کہ یہ سنت سے نہیں ہے، اس کا انکار کر دے، تو پھر سمجھ لیجئے وہ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں جھلک رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا اللہ کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ صرف دنیاوی دکھاوے میں آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا، سمجھ رہے ہیں، غور سے سنیے گا، میں ایک حدیث نمبر کتاب بھی بتلاؤں گا کس کتاب میں ہے، اور پھر میں ان کی بھی بات کروں گا، حنفیوں کے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں، حنفیوں کے، میں اہل حدیث کی بات نہیں کرتا، حنفیوں کے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، میں اس چیز کو بھی انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث نمبر ہے 1335، کتاب الجنائز آپ کھولیں گے اس میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ کیا راوی ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ عن طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہما صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہما یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صلیتو، میں نے نماز جنازہ پڑھی، کس کے پیچھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ چچا تھے نا، کہ جب قحط سالی پڑی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں تھے،
آپ کو اللہ رب العالمین نے بلا لیا تھا جب قحط سالی پڑی تھی دوسری خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بلایا تھا کہ اے عباس، آپ اللہ کے نبی کے قریبی ہیں، آپ ان کے چچا ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، سمجھ رہے ہیں، آپ نے ان کو بلایا تھا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی ہے نا، جنازے کی نماز، کون سی نماز؟ جنازے کی نماز۔ فقرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہیں انہوں نے اس جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 1335، نوٹ کر لیجئے، کتاب الجنائز، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، کتاب الجنائز اٹھائیں گے اس میں ایک باب بھی باندھا ہے۔ باب یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، انہوں نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، سمجھ رہے ہیں، یہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جب نماز ختم ہو گئی، نماز میں کوئی ڈسٹرب نہیں کیا، دیکھیں اختلاف ہو سکتے ہیں، ہمیں جانکاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جانکاری نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہاں سے لیا ہے، سمجھ رہے ہیں، بات ادب کے دائرے میں کیجئے، یہ نہیں کہ اس دور میں بھی اختلافات ہوا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر خلیفہ بننے کا مسئلہ پیش آیا کہ اب کس کو جو ہے اپنا امام بنایا جائے، کس کو خلیفہ بنایا جائے، حدیث آ گئی، لوگ کہتے ہیں اس کو بنا دیا جائے، اس کو بنا دیا جائے، لیکن جب حدیث رسول سنا دی گئی الائمۃ من قریش، ائمہ خلیفہ جو ہے قریش خاندان میں سے ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، حدیث رسول آ گئی ہے تو اب اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے، وہ دنیا کا کتنا جانکار اور کتنا جو ہے اونچا انسان کیوں نہ ہو، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے نماز کے بعد پوچھا کہ آپ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کہا کہ ہاں، کیوں پڑھتا ہوں جانتے ہو؟ لِيُعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، لوگ جان لے کہ یہی سنت نبوی ہے، یہی سنت نبوی ہے۔ کیا چیز؟ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ لوگ جان لیں کہ یہی سنت نبوی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جنازے کی نماز میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اب وہ لوگ جو جنازہ، میں ابھی اور دلیلیں پیش کروں گا، اب وہ لوگ جو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز جنازہ ہو جائے گی؟ آپ بتلائیں، آپ فیصلہ کریں، آپ دشمنی اور عداوت کی بات مت کیجئے، آپ جو ہے احترام کے ساتھ اس ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچئے، اور جو ہے یہ مت کہیے کہ اہل حدیث کی بات ہے، یہ فلاں امام نے کہا ہے، میں امام کی بات نہیں کرتا، میں امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں۔ آئیے ایک صحیح ابن حبان کی روایت، صحیح ابن حبان ہے نا، اس میں ہے، یہی راوی یہی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ فاتحہ تیز آواز سے پڑھی ہے، اس میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی ہے، یعنی ہم کو سناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھی ہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی کہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے، ایک الگ بات ہے، نہ جاننے کی صورت میں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر جانتے ہوئے بھی وہ انکار کر دے کہ جو ہے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، میں کہتا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن وہ مجرم ٹھہرے گا، کیونکہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کی جب بات آ جائے تو کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بھی کہی ہے، کیا
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اپنی عقلیں مت لگاؤ، اپنی جو ہے عقل کا استعمال مت کرو، جتنا کہہ دیا گیا ہے، جو کیا گیا ہے، جو امت کو بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور یہی بات عرش والے نے قرآن میں دوسری جگہ کہی ہے، کئی جگہ یہی چیز اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحب امر ہیں ان کی بھی بات مانی جا سکتی ہے، مانیے، لیکن وہیں تک جہاں پر کتاب و سنت کے مطابق وہ چل رہے ہیں وہاں تک، اگر وہ بھی کتاب و سنت سے ہٹ رہے ہیں تو وہاں پر ان کی بات وہ مانی نہیں جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو کہاں لے کے جانا ہے؟ ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے اس مسئلے میں، عرش والے نے کیا کہا ہے اس مسئلے میں۔ تو ہم نے پہلی حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کی اور کتاب الجنائز کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی اور انہوں نے کہا کہ لوگ جان لیں انہا سنتن، کہ یہی سنت ہے۔ اور پھر ہم نے صحیح ابن حبان کی روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازے کی نماز میں بلند آواز سے جو ہے آپ نے قرأت کی ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اس لیے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کمپلسری اور ضروری ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او بام الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں، اس شخص کی بات ہے، اس شخص کی، ہاں سمجھ رہے، کوئی بھی ہو، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب چاہے وہ یہ فرض نمازیں ہوں یا جنازے کی نماز ہو یا جو ہے استسقاء والی نماز ہو یا جب سورج گہن لگتا ہے وہ نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آئیے ہم دوسری طرف رخ کرتے ہیں، دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے وہ ہم نے جو حدیث پیش کی تھی وہ صحیح بخاری کی تھی۔ ترمذی شریف سیاہ ستہ کی یہ بھی ایک کتاب ہے، سیاہ ستہ کی یہ بھی کتاب ہے، یعنی صحیح حدیثیں اس میں موجود ہیں، سیاہ ستہ کی کتاب۔ حدیث نمبر ہے 1027 اور اس میں تھا 1335۔ اس میں بھی راوی وہی ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں بھی وہی بات ہے جو ابھی ہم نے اوپر حدیث پیش کی تھی، اور یہی روایت جو ہے سنن نسائی میں بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہی ہے، یعنی سیاہ ستہ کے جتنی 6 کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور بالکل واضح صریح اور صحیح حدیث موجود ہے کہ جو ہے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کی جائے گی۔ حدیث نمبر اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک ایک کا حدیث نمبر بتا دیں۔ ترمذی میں ہے 1027، نوٹ کر لیجئے، اور اسی طریقے سے ابو داؤد میں ہے 3198، اور اسی طریقے سے اس میں کیا بولتے ہیں بخاری شریف کا ہم نے بتا دیا ہے نا۔ یہ حدیث کی کتابیں سنن نسائی وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک جگہ اور حدیث نمبر ہے سنن نسائی کی 1990۔ یہ تمام حدیثیں جو ہے آپ نوٹ کر لیجئے، آپ خود دیکھ لیجئے حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے اور مطالعہ کر لیجئے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح مسئلہ اس بارے میں کیا ہے، صحیح مسئلہ اس بارے میں کیا ہے۔ آئیے ہم اب ان کی بات کرتے ہیں جو حنفیوں کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، حنفیوں کے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک حسن نبلانی صاحب ہیں جو حنفیوں کے ایک بڑے امام ہیں، حنفیوں کے ایک بڑے امام ہیں، اور انہوں نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اس موضوع پر بالکل ایک کتاب ہی انہوں نے لکھ ڈالی ہے، اس موضوع پر ایک کتاب لکھ ڈالی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے
کیا لکھا ہے کہ جنازے کی نماز میں، یہ اہل حدیث امام کی بات نہیں کر رہا، حنفیوں کے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جو ہے کشادہ کر دے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہے نا، بہت بڑے امام تھے وہ، ہے نا، بہت اچھے اچھے انہوں نے کام کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو اجر سے محروم کبھی نہیں کرے گا۔ یہ ہم لوگوں کی کمی ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، یہ بات کی بات ہے۔ خیر، تو حسن نبلانی انہوں نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے پر جو ہے ایک پوری کتاب انہوں نے لکھ دی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر جب کہتے ہیں نا، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حنفیوں کے ایک بڑے عالم حسن نبلانی صاحب کہہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور ہیں جنہیں قاضی ثناء اللہ، وہ ثناء اللہ امرتسری نہیں، ایک دوسرے پانی پت کے رہنے والے تھے، قاضی ثناء اللہ صاحب، انہوں نے بھی یہ چیز، انہوں نے کئی جگہ انہوں نے یہ چیز لکھی ہے، اور اپنے وصیت نامے میں بھی انہوں نے لکھا تھا، کہا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ حنفیوں کے امام ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں یہ، کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے، وہ انسان پڑھائے جو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے، سمجھ رہے ہیں، یہ حنفیوں کے امام ہیں۔ اور دیکھیے ایک صاحب ہیں عبدالحی لکھنوی صاحب، کون؟ عبدالحی لکھنوی، یہ بھی جو ہے حنفیوں کے امام ہیں، انہوں نے جو ہے حسن نبلانی کی کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ چیز جو ہے اپنی کتاب عمدۃ الرعایہ اور التعلیق الممجد میں یہ چیز نقل کی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے جنازے کی نماز میں پڑھی جائے گی۔ یہ کون ہیں؟ سب حنفیوں کے امام، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو بتلایا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور پیران پیر جس کو لوگ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پیران پیر جو بڑے پیر کے نام سے مشہور ہیں، کون ہے وہ؟ کوئی جانتا ہے پیران پیر کون ہیں؟ جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ رہے ہیں، بغداد شریف کے رہنے والے، ہے نا، انہوں نے بھی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے گی، انہوں نے بھی یہ چیز لکھ دی ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ ایک جو ہے حسن نبلانی صاحب، اور ایک جو ہے قاضی ثناء اللہ صاحب، ایک عبدالحی لکھنوی صاحب، اور بھی اس کے علاوہ ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اب اگر میں کہتا ہوں حدیث رسول جب آ جائے تو معاملہ ختم، اس کے آگے پھر بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بھی حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں جس کے راوی، ایک روایت ہے حضرت سعد رضی اللہ، ایک ام شریک کی ہے، بہت ساری روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے، اور خلاصے کلام یہی ہے کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ کے صحابہ نے پڑھا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہہ دیا ہے کہ انہا سنت و حق، کہ یہی سنت نبوی بھی ہے اور یہی حق بھی ہے۔ اب اگر اس کے بعد اگر کوئی جو ہے انکار کرتا ہے کہ نہیں پڑھی جائے گی،
تو پھر وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل من ابا قال یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا اللہ کے رسول انکار کس نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا انکار کر دیا، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے سمجھ لو میرا انکار کیا، اس نے میری بات نہیں مانی۔ اور پھر وہ حدیث بھی پیش کیجئے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے میری سنت سے علم آ گیا ہے اب اس کے بعد بھی اگر منہ کوئی موڑ لے اور جو ہے یہ کہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس لیے حدیث رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، عرش والے کی بات آ جائے، تو وہیں پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ یہی کلمے کا بھی مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ رب کی بات آ گئی ہے تو اب کوئی معبود نہیں ہے، بس وہی اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور محمد الرسول اللہ، اگر ہم نے وہ آپ کو رسول مانا ہے تو پھر آپ کی بات آ گئی ہے تو پھر اب کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، ایک شعر لکھا ہے، دین خدا کے دو ہی اصول، حکم الہی حکم رسول، یعنی دین کے صرف دو ہی اصول ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے مصطفیٰ کا فرمان جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ چیز اپنے آخری ایام میں اللہ کے رسول نے ایک بات بتلائی تھی، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ سنو، دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن و سنتی، اور دوسرا کون سا ہے؟ میرا طریقہ، میری سنت۔ اب جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یارو، حدیث رسول آ جائے، عرش والے کی بات آ جائے تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجئے، ورنہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ قرآن میں رب نے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ فیصلہ کر دیں پھر بھی لوگ جو ہے دل کے اندر چونچراں تنگی محسوس کریں۔ اگر ایسا محسوس کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حدیث رسول کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کی بات ترک کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، چاہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے اسحاق بن راہوی ہوں، یا اس کے علاوہ سعید بن مسیب وغیرہ ہوں، یا اسی اور بھی جو ائمہ گزرے ہیں، جتنے بھی امام ہیں، سب کا احترام ضروری ہے، سب کو اللہ رب العالمین اجر دے گا، لیکن انہوں نے سب نے ایک ایک بات کہہ دی، چاہے امام اوزاعی ہوں، سفیان ثوری ہوں، سب نے ایک بات کہہ دی ہے، کیا کہ لوگوں سن لو، میں فیصلہ تو کر رہا ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور میری بات سنت رسول سے مل بھی سکتی ہے، سنو، اگر میری بات قرآن و سنت سے مل جائے تو پھر اس کو لے لینا، اور اگر میری کوئی بات قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا اور محمد الرسول اللہ کی بات اختیار کر لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی پیمانہ ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے۔ کوئی امام، کوئی عالم جو ہے صحیح غلط کی تمیز نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے در پہ آئیے اور جو ہے اس سے فیصلہ کرائیے، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ذہن میں مت لائیے کہ یہ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ چیز یہ نہ تو سوال کیا جائے گا کہ آپ کس مسئلے، یہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ آپ کس مسلک سے تعلق، کوئی کہے کہ سوال یہی ہوگا،
کوئی کہے کہ سوال ہی ہوگا، بھائی نماز کے بارے میں سوال ہوگا، زکوٰۃ، یہ سارے سوال ہوں گے، اور جو ہے قبر میں جو ہے یہی پوچھا جائے گا، من رب کا، تمہارا رب کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ صرف دنیا میں ہم نے نسبتیں رکھی ہیں صرف پہچان کے لیے کہ بھائی ہم فلاں دیوبندی ہیں، ہم جو جیسے آدمی لکھتا ہے ہم لکھنوی ہیں، لکھنؤ میں رہنے والے، ہم فتح پوری ہیں، ہم بارہ بنکوی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہیں، وہابی ہیں، اور یہ جو ہے بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں۔ لیکن یہ سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، سوال یہی ہوگا کہ تم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق کتنا عمل کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس امام کے ماننے والے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اماموں کے امام ہم نے ان کو امام بنایا ہے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ کو اللہ نے جو ہے بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے نا، آپ اماموں کے امام ہیں۔ جب اماموں کے امام کی بات آ جائے تو پھر کسی امام کی چلنے والی ہی نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے کوشش تو کی ہے سمجھانے کی، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، الہ العالمین ہم کو بھی سمجھنے کی اور سامعین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کہنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں مولا کریم ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب تیرے گنہگار و خطا کار و سیاہ کار بندے ہیں، مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو مسجدوں کا آباد کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ الہ العالمین جو تیرے دین کی تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرمانا۔ الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ کر لے، ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسجدوں کی اور جو ہے درسگاہوں کی، اس میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء و اساتذہ اکرام کے اللہ غیب سے مدد فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ قوموا للصلاۃ۔